ایک منٹ کھولے، اس طرح کر، انگوٹھا کر، بند کر۔ ٹھیک الحمد للہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ وأصحابه الأتقياء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا معين له ولا ند له ولا شبيه له ولا مثال له ولا عين له ولا كفو له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومكينا ومدنينا وبشيرنا ونذيرنا وشفيعنا ومعصومنا ومرشدنا وإمامنا وإمام الأنبياء والمرسلين محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تحادوا تحابوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے. اس محسن عالم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا، کئی راہیں دیں کئی موڑ دیے. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا. ہر روز بدلتے رہتے ہیں کفار کی پوجا کے مرکز، مگر مومن کا قبلہ کعبہ. ایمان نہ بدلا جائے گا. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. میرے انتہائی واجب الاحترام معزز و محترم مکرم
علماء کرام، قراء حضرات و سامعین گرامی قدر حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں نے سلام کا جواب جس طرح دینا چاہیے تھا اس طرح نہیں دیا۔ یا تو آپ لوگوں کو سردی لگی ہے یا پھر آپ لوگ جمع غفیر کی وجہ سے پھنس کے بیٹھے ہیں، آواز نہیں نکل رہی۔ آپ کوشش کریں، میں دوبارہ سلام کرتا ہوں، اور سلام جس طرح میں عوام کو کر رہا ہوں اسی طرح سٹیج پہ بیٹھے اپنے اکابر کو بھی کر رہا ہوں۔ مجھے امید ہے مجھے ہر طرف سے سلام کا جواب آئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پاکستان والوں کا جواب تھا، لیکن پیچھے بنگلہ دیش والے ابھی تک خاموش ہیں، وہ جواب نہیں دے رہے۔ آپ کا یہ جامعہ نسیم العلوم قلی اسماعیل کوئٹہ کا سالانہ جلسہ بسلسلہ دستار فضیلت، جس کا انعقاد آپ کے بلوچستان کے محبوب خطیب واعظ خوش الحان عالم باعمل استاذ العلماء حضرت العلامہ مولانا محمد ادریس صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اتنا بڑا انتظام فرمایا ہے۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالی حضرت کی عمر میں، علم میں، عزت میں، مال میں، اولاد میں، گھر بار میں برکت عطا فرمائے۔ جلسہ کے جتنے منتظمین ہیں، بالخصوص علماء کے ساتھ بار بار رابطہ کرنے والے، دعوت دینے والے، خوش الحان قاری القرآن زینت القراء حضرت مولانا مفتی سراج احمد ایثار صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ان کی مکمل ٹیم کو میں اس کامیاب جلسے کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مجھ سے قبل آپ کے شہر کوئٹہ کی ذیل قیادت استاد الحدیث مجاہد جمعیت مجاہد اسلام حضرت مولانا عبد الرحمن رفیق صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنے مخصوص انداز میں آپ حضرات کو بہت ہی خوبصورت باتیں ارشاد فرما رہے تھے، جس سے یقیناً ایمان بھی تازہ ہوا اور آپ حضرات کے نظریات میں بھی پختگی آئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بعد خطیب پاکستان واعظ خوش الحان حضرت مولانا قاری محمد بلال حنیف صاحب کا بیان ہوگا۔ میں اپنا مختصر وقت جو مجھے ملا ہے اس وقت کے اندر جو میں نے قرآن مقدس کی 2 آیات مبارکہ اور ذخیرہ احادیث میں سے 2 احادیث مبارکہ تلاوت کی ہیں، میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے علماء نے آپ کو نماز والی آمین سے منع کیا ہے، جلسے والی آمین سے کس نے منع کیا آپ کو؟ اگر کسی عالم نے فتویٰ دیا ہے تو مجھے اس کا نام بتائیں، میں ان سے معذرت کرتا ہوں،
بھئی نماز میں تو آمین ہم نہیں کہتے، وہ تو پکی بات ہے، وہ تو ہمارا مسلک ہے، ہم اس پہ پکے ہیں، لیکن یہ جلسے والی آمین اونچی ہوتی ہے، تو کیا خیال ہے یہ آمین اونچی ہوگی یا نماز والی ہوگی؟ پریشان میں ہوں، دکھ میں ہوں، آواز آپ کی نہیں نکل رہی، بات مجھے نہیں سمجھ آ رہی کیا معاملہ ہے۔ یہ حضرت مولانا محمد ادریس صاحب اور مولانا مفتی سراج احمد صاحب کی محبت ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے موجود ہوں، وگرنہ میں اس وقت کافی اندر سے تکلیف میں ہوں۔ بدھ والے دن میرے والد مکرم عالم بعمل پروانہ توحید و سنت حضرت مولانا محمد عبد الغفور صاحب رحمۃ اللہ علیہ بقضاء الہی وفات پا گئے ہیں۔ میں نے حضرت سے معذرت کی کہ میں ساتھی بہت سارے تعزیت کے لیے آ رہے ہیں، لیکن حضرت کی محبت تھی، انہوں نے مجھے اصرار فرمایا، جس کی وجہ سے میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں۔ تو آپ حضرات میرے والد صاحب کے لیے بھی دعا کریں گے، دیگر مرحومین کے لیے بھی انشاءاللہ بھی نہیں کہتے آپ؟ تو بھائی آپ کا پنجاب والوں سے اختلاف ہوگا، مولویوں سے تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا، یا ہم سے بھی کوئی اختلاف ہے آپ کو؟ ہاں جی ہوگا، آپ کو، مجھے پتہ ہے آپ کو پنجاب والوں سے اختلاف ہوگا۔ یہ جن سیاستدانوں کو آپ ووٹ دیتے ہیں، جن کے آگے پیچھے دوڑتے ہیں، انہوں نے ہمیں آپس میں بڑا لڑایا ہوا ہے، ہم ایک دوسرے کے مخالف ہمارا ذہن بنایا ہوا ہے، لیکن ہم تو قرآن سنانے والے ہیں بھائی، ہم تو قرآن سناتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں، خدا اور اس کے رسول کی بات کرتے ہیں، ہم تو وہ نہیں ہیں، لیکن امید کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ انشاءاللہ تعاون فرمائیں گے کہ جہاں حضور کا نام آئے گا تو کیا پڑھیں گے آپ؟ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جہاں بات اچھی لگے تو سبحان اللہ ضرور کہیے گا، اور انشاءاللہ میں اپنے وقت کے اندر اپنی بات کو مختصر مکمل کروں گا۔ دنیا کا یہ جتنا نظام چل رہا ہے، یہ سارا کا سارا اللہ کی رحمت پر ہے۔ اللہ کی اگر رحمت شامل حال نہ ہو تو یہ دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا۔ جس طرح دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت ہو رہی ہے، ان کی مخالفت ہو رہی ہے، جس طرح اسلام کو مٹانے کی کوشش ہو رہی ہے، مساجد اور مدارس کو بند کرنے کی جد و جہد ہو رہی ہے، اگر اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو تو یہ نظام کب کا ٹھپ چکا ہوتا۔ یہ سارا نظام چل رہا ہے تو صرف اور صرف اللہ کی رحمت کی وجہ سے، اور یہ اللہ کی رحمت اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے کہ اللہ کی رحمت کے بغیر نہ آپ کا گزارا نہ میرا گزارا۔ امیر کو اللہ کی رحمت چاہیے، غریب کو اللہ کی رحمت چاہیے، حکمران اللہ کی رحمت مانگتے ہیں، عوام اللہ کی رحمت مانگتے ہیں، علماء کو اللہ کی رحمت کی ضرورت، مقتدیوں کو اللہ کی رحمت کی ضرورت، صلحاء کو اللہ کی رحمت کی ضرورت، آپ کو اور مجھے، مردوں کو، عورتوں کو، مریضوں کو، صحت مندوں کو، ساری کائنات کے لوگوں کو اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے۔ اس لیے تو حضور نے فرمایا جو بندہ مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ تو اس لیے ہم درود پڑھتے ہیں تاکہ اللہ ہم پر رحم کرے، قاری قرآن پڑھتا ہے اللہ ہم پہ رحمت کرے، امام امامت کراتا ہے اللہ کی رحمت کے لیے، سخی خیرات کرتا ہے اللہ کی رحمت کے لیے۔ ہر بندہ اللہ کی رحمت کی تلاش کے اندر ہے، اور اللہ کی رحمت صرف یہاں نہیں بلکہ قیامت کے دن بھی اللہ کی رحمت ہی کام آئے گی۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
عائشہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ یہ لوگ جو جنت کے اندر جائیں گے تو کیا اپنے روزے، نماز، حج، صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، تلاوت، ذکر، اذکار کی بنیاد پر؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا عائشہ یہ لوگ اللہ کی رحمت کی بنیاد پر جنت میں جائیں گے۔ آقا اور آپ کی ذات پاک حضور نے فرمایا عائشہ یہ ساری کائنات کا محبوب پیغمبر بھی اللہ کی رحمت کی بنیاد پر جنت میں جائے گا۔ اللہ کی رحمت چاہیے آپ لوگوں کو۔ یہاں آپ لوگ اس لیے آئے ہیں نا کہ دین کی مجلس، قرآن کی مجلس، مدرسے کی مجلس، اللہ کی رحمت برس رہی ہے نا۔ علماء بتاتے رہتے ہیں، آپ کو بتایا ہوگا، آپ بھی سنتے رہتے ہیں، جب دین کی بات ہوتی ہے، دین کی مجلس سجتی ہے، دین کی بات ہوتی ہے، قال اللہ قال الرسول کی محفل لگتی ہے، اس مجلس محفل ان لوگوں کو رحمت والے فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں۔ مطلب آپ بھی رحمت لینے آئے ہیں، میں بھی رحمت لینے آیا ہوں، علماء بھی رحمت کے محتاج ہیں، ہر ایک رحمت کا محتاج ہے۔ اب میں نے قرآن مقدس کی جو آیات مبارکہ پڑھی، اللہ نے ان میں رحمت کے حصول کا طریقہ بتا دیا۔ اگر آپ کو رحمت چاہیے تو پھر قرآن مقدس حضور کے فرمان کے مطابق عمل کرتے جائیے اور اللہ کی رحمت کو سمیٹتے جائیے گا۔ آپ کو رحمت چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تھوڑے لوگوں کو چاہیے، زیادہ کا ارادہ نہیں ہے۔ وہ سمجھتے شاید رحمت ٹھنڈی ہوتی ہے، ہمیں مزید سردی لگے گی، کوئٹہ پہلے بڑا ٹھنڈا ہے۔ بھئی اللہ کی رحمت جب آئے گی تو پھر سردی اور گرمی برابر ہو جاتی ہے۔ اللہ کی رحمت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہوئی تو آگ نے حضرت ابراہیم کا بال بھی نہ جلایا۔ آپ لوگوں کو اردو سمجھ نہیں آتی؟ میری اس وقت پتہ حالت کیا بری ہوئی ہے۔ وہ ایک پولیس والا تھا، نابینا آدمی تھا، نابینا، آنکھوں سے نابینا تھا۔ اس کو کسی نے بتایا کہ اخبار میں اشتہار ہے پولیس میں بھرتی ہونے کے لیے، نوکریاں مل رہی ہیں۔ اس نے بھی کسی سے درخواست لکھائی اور درخواست دے دی۔ جب ٹیسٹ کا موقع آیا امتحان کا تو وہ پولیس میں بھرتی کے اندر ہونے کے لیے نابینا بھی کھڑا ہے۔ تو لوگوں نے جو امتحان لے رہا تھا ٹیسٹ، اس نے پوچھا کہ یار یہ سارے لوگ تو سمجھ آتی ہے پولیس میں آئے ہیں، تو نابینا ہو کر تو پولیس میں کیا کرے گا؟ اس نے کہا میں اور تو کچھ نہیں کر سکتا، میں اندھا دھند فیرنگ کروں گا۔ یہ جو سامنے میری آنکھوں میں لائٹ پڑ رہی ہے نا، میں اس کی وجہ سے اندھا دھند تقریر کر رہا ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو بند کر دیں، لیکن میری تقریر اندھا دھند ہے۔ آپ میری طرف توجہ رکھیے گا، کوئی بات ضرور آئے سمجھ آئے تو میرے ساتھ ذرا بولتے رہیے گا۔ آپ بولتے رہیں گے، آپ کا جسم گرم رہے گا، جلسہ صبح تک رہے گا۔ بیٹھیں گے؟ ماشاءاللہ۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ۔ رب ذوالجلال وحدہ لا شریک نے ہمیں اپنی رحمت کے حصول کا نسخہ بتلایا۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، فرمایا اللہ کی بھی تابع داری کرو، اللہ کے رسول کی بھی تابع داری کرو، اللہ کا بھی کہنا مانو، اللہ کے رسول کا بھی کہنا مانو۔ اللہ تیرا اور تیرے رسول کا کہنا کہاں کہاں مانے؟ ہم نے تو اسلام کو مسجد کے اندر بند کر دیا، 5 وقت کی نماز پڑھنا تو اسلام کا کام ہے، رمضان المبارک کے روزے رکھنا بھی دین کا کام ہے، مالدار پیسے لگا کر حج کرے یہ بھی دین کا کام ہے۔ اللہ ہم نے تو دین اسلام اسے سمجھ رکھا ہے، مولا یہ تیری دین اسلام کہاں تک ہے؟
تیری تابعداری کہاں کہاں کریں، تیرے نبی کی تابعداری کہاں کہاں کریں؟ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ او دنیا والو، اگر تم چاہتے ہو تمہاری زندگی کے اندر حسن آ جائے، تمہاری زندگی کے اندر نکھار آ جائے، تمہاری شادیاں حسین بن جائیں، تمہارا گھر کا نظام حسین بن جائے، تمہاری تجارت حسین بن جائے، معاشرت حسین بن جائے، معیشت حسین بن جائے، تمہارا سارا نظام خوبصورت ہو جائے، ہر نظام تمہارا درست چلنے لگے، تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ پھر میرے حسین پیغمبر کا حسین راستہ اپنا لو، میرے حسین پیغمبر کے حسین راستے پر چلو، میرے حسین پیغمبر کی حسین سنت کو اپناؤ۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ میرا پیغمبر جو کچھ کرنے کا کہے وہ کرتے چلے جاؤ، جہاں میرا پیغمبر روکتا چاہے رکتے چلے جاؤ۔ شادی بیاہ کرنی ہے اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق، خوشی کرنی ہے اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق، بیٹے کو نوکری ملی پھر خوشی کر اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق، اللہ نے اولاد کی نعمت دی پھر مرضی اپنی برادری کی نہیں، تو پنجاب کا رہنے والا، تو سندھ کا رہنے والا، تو بلوچستان کا رہنے والا، ہر ایک کے اپنے اپنے رسم ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا رواج ہے، ہر ایک کا اپنا اپنی تہذیب ہے، ہر ایک نے اپنی اپنی ثقافت بنا رکھی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا نانا اطیعوا اللہ والرسول، اطاعت کر اللہ کی، اطاعت کر رسول اللہ کی، اللہ ملے گا کیا؟ لعلکم ترحمون۔ اللہ فرماتا ہے تو میری اور میرے رسول کی تابعداری کرتا جا، میں اللہ تجھ پر رحمت کی برسات کرتا چلا جاؤں گا۔ اللہ کی رحمت کیسے ملے گی؟ حضور کی تابعداری میں، حضور کی تابعداری کرنے میں۔ حضور کی تابعداری کیسے کریں؟ میں نے 2 حدیث مبارکہ پڑھی، میں ان کا ترجمہ کر کے اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ آج ذرا میرے دوست آج تجھے بھی جنت چاہیے، مجھے بھی جنت، اور جنت ملے گی اللہ کی رحمت سے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا۔ لوگوں تم جنت نہیں جا سکتے، تمہیں جنت کا ٹکٹ نہیں ملے گا، تمہیں جنت کا داخلہ نہیں ملے گا، ملے گا تو کیسے؟ حتی تؤمنوا، جنت کا داخلہ اسے ملے گا جس کے دل میں اللہ کی توحید ہوگی، جس کے پاس جناب والا رسول اللہ پر ایمان ہوگا، ختم نبوت کا عقیدہ ہوگا، قرآن پر ایمان ہوگا۔ اللہ کے سارے پیغمبر 1,24,000 یکم و بیش جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، آسمان سے جتنی کتابیں اتری ان سب پر ایمان ہوگا، تب جا کر تیرا اللہ تجھے جنت کا داخلہ عطا کرے گا۔ حتی تؤمنوا، ایمان ہوگا تو جنت ملے گی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سارے انسان گھاٹے میں، سارے انسان خسارے میں، سارے انسان نقصان میں، بچے گا کون؟ فرما الا الذین آمنوا، کون؟ ایمان والا۔ کون؟ ایمان والا۔ تو جنت کسے ملے گی؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔
پہلی بنیادی شرط ایمان ہے۔ ایمان کیسا ہو؟ ایمان کیا ہے؟ فرمایا لا الہ الا اللہ، اللہ وحدہ لا شریک پر ایسا ایمان ہو۔ اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، عبادت اللہ کی، عبادت کیسے کرنی ہے؟ رکوع بھی اللہ کا، سجدہ بھی اللہ کا، نظر بھی اللہ کی، نیاز بھی اللہ کی، چڑھاوا بھی اللہ کا، قربانی بھی اللہ کی، طواف بھی اللہ کا، نوراتا بھی اللہ کا، مشکل کشا بھی اللہ، حاجت روا بھی اللہ، عالم الغیب بھی اللہ، بگڑیاں بنانے والا بھی اللہ، بیٹیاں دینے والا بھی اللہ، بیٹے دینے والا بھی اللہ، ساری کائنات کا نظام چلانے والا میرا اللہ۔ اللہ بھی کیسے؟ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ، اللہ اکیلا کرنے والا، شریک کسی کو نہیں بنانا۔ فرمایا جنت چاہتے ہو؟ پہلی بنیادی شرط جنت کے داخلے کی، حَتَّى تُؤْمِنُوا، ایمان۔ اللہ ایمان مکمل کیسے ہوگا؟ فرمایا لا تؤمنوا حتی تحابوا، ایمان اس وقت تک تمہارا مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تم ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں دلوں کے اندر محبت اور الفت اور پیار نہیں بٹھاؤ گے۔ ایمان کب مکمل ہوگا؟ بولو تو صحیح، باہمی محبت سے، باہمی محبت سے۔ آج کیا کہتا ہے کہ بھائی اپنے دوسرے بھائی کے بارے میں؟ ہم کتنا دین سے دور ہو چکے ہیں۔ نماز پڑھنا بڑا آسان کام ہے، روزہ رکھنا بڑا آسان کام ہے، صدقہ کرنا بڑا آسان کام ہے، لیکن ناراض بھائی کو اس کے گھر جا کر منت کر کے منانا بڑا مشکل کام ہے۔ میں جاؤں اس کے دروازے پر، قصور بھی اس کا، میں پھر بھی جاؤں؟ بھائی اپنے بچوں کو جمع کرتا ہے، بلاتا ہے، بلا کر پتہ کیا کہتا ہے؟ تمہارے چچا نے میرے ساتھ فلاں فلاں موقع پر زیادتی کی، ایسا کیا، ویسا کیا، ویسا کیا، اگر میں مر جاؤں تو اپنے چچا کو میرے جنازے پر نہ آنے دینا، اگر تم حلالی ہو تو میرے بھائی سے بات نہ کرنا۔ یہ بھی جنت کی آس لگائے بیٹھا ہے، جو بھائیوں کو آپس میں ملنے نہیں دیتا، جو اپنی اولاد کو نفرت سکھا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ بندہ جنت میں نہیں جا سکتا جو لوگوں کے درمیان نفرتیں پھیلا رہا ہے۔ محبت پیدا کرو اپنے درمیان، محبت۔ میرے نبی محبت کا درس دے کر گئے، کیسی محبت دی حضور نے؟ خدا کی قسم علماء کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں، یہ صحابہ جن پر قرآن نازل، جن کے بارے میں اللہ نے قرآن اتارا، جن کو دنیا میں جنت کے سرٹیفکیٹ ملے، جن کے لیے رضا کا اعلان ہوا، یہ ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہوا کرتے تھے، ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے، سال ہا سال جن کی لڑائیاں ہوا کرتی تھی۔ میرے نبی نے ایسا محبت کا درس دیا، ایسی محبت بانٹی، اللہ نے اعلان کر دیا رحماء بینہم، آپس کے اندر اس طرح پیار اور محبت سے رہتے تھے جس طرح دودھ کے اندر چینی کو ڈال دیا جائے، دودھ اور چینی کو جدا کوئی نہیں کر سکتا، اسی طرح میرے نبی کے یاروں کو آپس میں کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ آج بیٹا باپ سے نہیں بولتا، باپ بیٹے سے نہیں بولتا، اور پریشان ہے جی کیا کریں، کاروبار میں برکت نہیں ہے، گھر بار میں برکت نہیں، کہاں سے آئے گی برکت؟ اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے
میرے پیغمبر کی سنت پہ چلو گے تو بات بنے گی، میرے پیغمبر کی سنت پہ عمل کرو گے تو محبت آئے گی۔ میں تجھے ایک جھلک دکھاتا چلوں۔ یہ جناب والا میرے صوبہ پنجاب کے اللہ کے ولی حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا۔ اوے مسلمانوں، کوئٹہ کے غیور مسلمانوں، اوے جمعیت کے جیالو، جمعیت کے دیوانوں، جمعیت کے پروانوں، اپنے دلوں کی تختیوں پر اس بات کو لکھ لو اور اس پر پھر عمل کرو۔ خدا کی قسم سے کاروبار میں برکت کوئی نہیں، کاروبار کے اندر مال بکتا کوئی نہیں، سامان بھی موجود ہے، بڑے پریشان ہیں، مہینہ ختم ہوتا ہے، بجلی کا بل ادا کرنے کے پیسے کوئی نہیں، حضرت کیا کریں، ملازموں کو دینے کے لیے تنخواہ کوئی نہیں، ہم بڑے پریشان ہیں۔ حضرت فرماتے میں نے پوچھا شاید تم نے کوئی سود کا پیسہ لیا ہو؟ کہنے لگے نا نا حضرت اللہ معاف کرے، ہم تو سود کے قریب بھی نہیں جاتے۔ فرمایا پھر تم نے شاید تمہارے گھر کے اندر کوئی ٹی وی ڈرامہ فلم، حضرت ہمارے گھر کے اندر ٹی وی ڈرامہ فلم بھی کوئی نہیں، کوئی گھر کے اندر ایسا بے پردگی کا ماحول بھی کوئی نہیں، اختلاط کا ماحول بھی کوئی نہیں۔ آخر وجہ کیا؟ سوچ و بچار کی گئی۔ حضرت پیر صاحب فرماتے پھر میں نے پوچھا ذرا یہ بتا دکان پہ کتنے بندے بیٹھتے ہو؟ کہنے لگا ذرا دکان پہ ملازمین کے علاوہ یا میں ہوتا ہوں یا میرا بیٹا ہوتا ہے، ہم باپ بیٹے دونوں دکان پہ ہوتے ہیں۔ پوچھا تم باپ بیٹوں کا آپس میں معاملہ کیسا، باپ بیٹے کا آپس میں رویہ کیسا؟ رو کر کہنے لگا حضرت کیا بتاؤں، 3 سال گزر گئے، میرا بیٹا مجھ سے نہیں بولتا، میرا بیٹا مجھ سے بات نہیں کرتا، مجھ سے ہم کلام نہیں ہوتا۔ حضرت پیر صاحب فرماتے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں رو پڑا، میں نے کہا کتنے سنگ دل لوگ ہو، 3 سال کے اندر کتنی دفعہ عید الاضحیٰ بھی آئی ہوگی، عید الفطر بھی آئی ہوگی، وہ خوشی کا موقع بھی آیا ہوگا، وہ عید خوشی کے موقع پر تو لوگ غیروں کو بھی گلے لگا لیا کرتے ہیں، تم نے باپ بیٹا ہو کر ایک دوسرے کو گلے نہ لگایا، تم نے ایک دوسرے سے بول چال جاری نہ کی۔ فرمایا پھر جاؤ جاؤ، میں تمہیں بتا رہا ہوں تمہارا قصور سب سے بڑا یہی ہے، دلوں کے اندر نفرت پالتے ہو، دلوں کے اندر نفرت بٹھا رکھی ہے، دلوں کے اندر بغض بٹھا رکھا ہے، اللہ کی رحمت نہیں آئے گی، اللہ کی طرف سے برکت نہیں آئے گی۔ وہ آدمی اٹھا اپنے بیٹے کے پاس گیا، ادھر بیٹے کو اطلاع ملی، بیٹا باپ کے قدموں میں گر کے معافی مانگنے لگا، باپ بیٹے کی صلح ہو گئی اور صلح کی برکت سے فرمایا پیر صاحب کو فون کیا، مہینے کے بعد حضرت جب سے باپ اور بیٹے کی صلح ہوئی ہے، اللہ نے کاروبار میں برکت کر دی اور گھر کے اندر رحمت کر دی ہے۔ ہم نفرتیں پالے بیٹھے ہیں، بھائی بھائی سے نفرت، بہن بہن سے نفرت، میاں بیوی کے درمیان نفرت، پڑوسی پڑوسی سے نفرت کر رہا ہے۔ یہ جناب یہ فلاں قوم کا ہے، میں فلاں قوم کا ہوں، یہ فلاں صوبے کا ہے، میں فلاں صوبے کا ہوں، یہ فلاں برادری کا، میں فلاں برادری کا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوۃ، ایمان والو جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا تم آپس کے اندر بھائی ہو۔ حضور نے فرمایا مومن تو وہ ہے مشرق کے مومن کو تکلیف پہنچے مغرب تک مومن تڑپ اٹھے، شمال کے مومن کو تکلیف پہنچے جنوب تک مومن تڑپ اٹھے۔ مومن تو وہ ہوا کرتا ہے جو ایک دوسرے کے دکھ اور درد کو برداشت کرتا ہے۔ ہم کیسے مومن ہیں؟ بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا، باپ بیٹے سے بات نہیں کرتا، پڑوسی پڑوسی سے بات نہیں کرتا، مقتدی امام سے بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کو ملنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب آپس میں محبت کوئی نہیں، اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق پھر جنت کا داخلہ بھی کوئی نہیں۔ تمہارے علاقے میں بھی یہ بیماری ہے؟ ہاں جی ہے نا، پوری قوم اس بیماری میں مبتلا ہے، بول چال بند ہے، ایک دوسرے کو ملنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور آس لگائے بیٹھے جنت میں جائیں گے۔
اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا لا تؤمنوا حتی تحابوا، اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک آپس کے اندر پیار پیدا نہیں ہوگا۔ کتنا شفیق نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، کتنا مہربان نبی اللہ نے عطا فرمایا۔ آمنہ کے لال نے محبت پیدا کرنے کا گر بھی بتلا دیا، طریقہ بھی بتلا دیا، راستہ بھی بتلا دیا۔ میرے محبوب پیغمبر کا فرمان سنیے گا، اللہ کے پاک پیغمبر کے فرمان پر عمل کیجئے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ، اور لوگوں میں تمہیں ایسا نسخہ دینے لگا ہوں۔ او دنیا والو، کبھی مفتی صاحب سے وظیفہ مانگتے ہو، کبھی جناب والا مولانا ادریس صاحب سے تعویذ مانگتے ہو، کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس تعویذ لینے کے لیے جاتے ہو۔ آؤ میں تمہیں محبت کا نسخہ آمنہ کے لال کا بتایا ہوا بتانے لگا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، میں تمہیں نسخہ بتانے لگا ہوں، اگر اس پر عمل کرو گے دلوں میں الفت آئے گی، دلوں میں پیار آئے گا، دلوں میں محبت آئے گی، اور آپس میں شیر و شکر ہو جاؤ گے، آپس میں مل کے رہو گے، آپس میں نفرتیں ختم ہوگی۔ آقا وہ نسخہ کیا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا افشوا السلام، سلام کیا کرو، ایک دوسرے کو سلام کرو، ملتے جلتے سلام کرو، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ یہ سلام کتنا بڑا نسخہ، کتنا بڑا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے محبوب پیغمبر کو اپنے پاس عرشوں پہ بلایا، ہر نبی کو میرے رب نے معراج کرایا، زمین پر آمنہ کے لال کی باری آئی، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو اپنے پاس بلایا۔ دوست کو تحفے دیا کرتا ہے، ایک دوسرے کو تحفے دیے جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر تو میرے پاس آیا ہے، میں اللہ تجھے تحفہ دوں۔ اللہ ضرور دیجئے گا جو تحفہ اللہ نے اپنے نبی کو دیا تھا۔ سنیے گا دوستو وہ تحفہ کیا ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ یہی وہ سلام تھا، یہی وہ سلامتی کی دعا تھی جو اللہ نے تحفے کے طور پہ اپنے نبی کو عطا فرمائی۔ وہی تحفہ اپنا لو، ایک دوسرے کو سلام کرو۔ خدا کی قسم نبی کی سنت پہ عمل تم کرو گے، اللہ تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ ہم کرتے ہیں سلام، ہمارے پنجاب میں تو نہیں کرتے۔ پتہ کیا کہتے ہیں؟ اب تو جدید دور آ گیا نا، پہلے کہتے تھے ست بسم اللہ جی آئیاں نو، مذہبی طبقہ کہتا اہلاً وسہلاً مرحبا۔ اب پڑھے لکھے لوگ، جدید دور، علم کی ڈگریاں آ گئیں، اب کیا کہتے ہیں؟ ویلکم۔ ایسی کیا کہتے ہو؟ بولو تو صحیح ہیں؟ نہ یہ تمہارا ہے ویلکم، ہم تو اس کو کہتے ہیں ویلکم۔ ویلکم کا معنی سمجھتے ہو؟ ہیں؟ ویل کا معنی سمجھتے ہو؟ ویل کا معنی بربادی، تباہی۔ جب ہم نے ویلکم کہا نا تو ہم نے شروع کر دیا ایک دوسرے کو تیرا ککھ نہ رہے، تیرا بیڑا ڈوب جائے، تو ختم ہو جائے۔ اور جب سلام کیا السلام علیکم، ہائے ہائے، یہ کتنا عمدہ کلام۔ اللہ کے پاک پیغمبر تشریف فرما، ایک صحابی آیا کہنے لگا السلام علیکم، حضور نے فرمایا 10۔ دوسرا صحابی آیا السلام علیکم ورحمت اللہ، حضور نے فرمایا 20۔ تیسرا صحابی آیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، آقا نے فرمایا 30۔ صحابہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ یہ 10، یہ 20، یہ 30 کیا؟ میرے محبوب
محبوب پیغمبر نے فرمایا السلام علیکم کہنے پر اللہ 10 نیکیاں دیتا ہے، جس نے وہ رحمت اللہ بڑھایا اللہ 20 نیکیاں دیتا ہے، جس نے وہ برکات بڑھایا اللہ 30 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ یہ دعا ہے ایک دوسرے کے لیے، سلامتی کی دعا، تو سلامتی والا، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اس کا مطلب یہ میری طرف سے تجھے سلامتی، میری زبان سے تکلیف نہیں پہنچے گی، میرا ہاتھ تجھے تکلیف نہیں پہنچائے گا، تو مالی طور پہ تیری عزت بھی سلامت، تیرا مال بھی سلامت، تیری جان بھی سلامت، تیری آبرو بھی سلامت۔ جب السلام علیکم کہہ دیا دوسرے کو گارنٹی دے دی۔ اس لیے میرے دوستو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا افشوا السلام، افشوا السلام، لوگوں سلام کو رواج دو۔ علماء نے لکھا صحابہ کرام بعض دفعہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے، اٹھ کے باہر نکل جاتے، پوچھا یار بازار میں کیسے آئے ہو؟ کہنے لگا کام تو کوئی نہیں تھا، پھر کیوں آیا؟ کہنے لگا لوگوں کو سلام کرنے کے لیے اور سلام کا جواب لینے کے لیے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں ہیں؟ یہ کس حدیث میں ہے؟ یہ ببو خیرت اور یہ اس طرح ماشے کس حدیث میں ہے؟ قرآن میں ہے کہیں؟ حضرت تو بہت دور لے کے جا رہے ہیں حضرت عبدالقیوم صاحب۔ ہاں ہے کسی حدیث میں یہ؟ اب نیا دور آ گیا، فون اٹھائیں گے جی ہیلو، سامنے والا بھی کہے گا ہیلو۔ ہم مسلمان ہیں، ہم حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم بھی سلام نہ کریں تو کون کرے گا؟ حضور کی سنت پہ کس نے عمل کرنا ہے؟ یہودی کرے، عیسائی کرے گا، ہندو کرے گا، سکھ کرے گا، وہ میرے نبی کے دشمن، اسلام کے دشمن، قرآن کے دشمن، بیت اللہ کے دشمن، روزے کے دشمن، مسلمان کے دشمن۔ مسلمان وہ تیری عبادت نہیں اپناتا، وہ تیری خوشی نہیں اپناتا، تو ان کے جملے اپناتا ہے، تو ان کی باتیں اپناتا ہے۔ تجھے کامیابی چاہیے، تجھے رحمت چاہیے، تجھے برکت چاہیے، آ میرے نبی کے دروازے پر ایک دوسرے کو سلام کیا کر، اللہ دلوں کے اندر محبت اور پیار پیدا کر دے گا۔ یہ ہے سنت کی برکت۔ یہ کیا ہے سنت کی؟ سنت کی برکت تو چلو میں نے بتا دی، ببو خیرت کی برکت تم بتا دو۔ چلو مک گئی گل۔ اور پشتو والے استڑے معاشرے کی خیر برکت بتلا دیں مجھے، ہے کہیں پر؟ ہائے ہائے السلام علیکم کون کہہ رہا ہے؟ اللہ اپنے نبی سے فرمایا رہا ہے السلام علیکہ ایھا النبی۔ میں قربان جاؤں آمنہ کے لال کے، میرے محبوب پیغمبر جب عرشوں پہ گئے۔ آج دنیا کے اندر کسی کو تھوڑی ترقی مل جائے وہ بھائیوں کو بھول جاتا ہے، وہ دوستوں کو بھول جاتا ہے، عزیز و اقارب کو بھول جاتا ہے۔ کمال میرے نبی کا دیکھیے گا، اللہ کے پیغمبر کو اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا، میرے محبوب کو رب نے عرشوں پہ بلایا، اتنا بڑا تحفہ دیا۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر فوراً بول اٹھے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ یہ تیرا سلام، یہ تیری رحمت، یہ تیری برکت صرف مجھ پر نہیں بلکہ جو میرا کلمہ پڑھنے والا ہوگا اللہ اس پر بھی تیرا سلام، اس پر بھی تیری رحمت، اس پر بھی تیری برکت۔ اے نبی تجھے ہر وقت یاد رکھے، نبی عرشوں پر جا کے نہ بھولا، نبی سجدے میں تجھے نہ بھولا، نبی غم میں تجھے نہ بھولے، حشر کے دن نبی تجھے یاد رکھے گا۔ او تو کیسا عاشق
रसूल है, कैसा उम्मती है मेरे नबी का। तुझे अपनी रस्म का पता, अपने रिवाज का पता, अपनी तहजीब का पता, अपनी सकाफत का पता, और नबी की सुन्नत को भूल बैठा। आ मेरे नबी की सुन्नत को अपना, खुदा की कसम नबी की सुन्नत को तू अपनाएगा, अर्शो वाला रब तुझ पे सलामती नाज़िल करेगा। क्या कहोगे? कुछ बैठे हैं अभी थोड़े मरीज, क्या कहना है? हाय, इसकी पता नहीं कितने फायदे हैं इस सलाम के ना। मेरा तो दिल करता है सारी रात मैं तुम्हें फायदे बताता रहूं और जो पीछे बैठे वो बैठे रहें, ऐसे ही ना। एक आदमी एक तवीज़ देने वाले के पास आया। हज़रत जी मैं बड़ा परेशान हूँ, हमारे घर के अंदर जिन्नात हैं, कभी बर्तन तोड़ते हैं, कभी कपड़े फाड़ते हैं, कभी हमें ज़ख्मी कर जाते हैं, कभी चेहरे पे ज़ख्म, कभी हाथों में ज़ख्म, कभी बच्चे ज़ख्मी, कभी बीवी ज़ख्मी, कभी मैं ज़ख्मी, हम बड़े परेशान हैं, को मेहरबानी करें। हज़रत फरमाते मैंने उस पर दम किया तो जिन आ गया। मैंने पूछा भाई क्यों परेशान करते हो? जिन कहने लगा ये बंदा इस काबिल है, इसने इतना बड़ा जुर्म किया है कि मैं इसके घर वालों को कत्ल कर दूं। तो फिर कहा पूछा मारते क्यों नहीं हो? कहने लगा इसके घर के अंदर एक बंदा है, उसकी वजह से कत्ल नहीं करता। पूछा उसकी क्या खासियत है? कहा वो बंदा जब घर में आता है तो कहता है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिन कह रहा है, जिन, वो बंदा सलाम करता है। पीर साहब कहने लगे मैंने कहा अगर तू कहे तो ये भी सलाम करे, ये भी सलाम करे, इसकी बीवी भी। उसने कहा हाँ अगर ये सारे सलाम करें तो मैं निकल जाऊंगा, घर छोड़ दूंगा। उस आदमी को पीर साहब ने कहा 1.25 लाख दफा तस्बीह पढ़, रोजाना लेके बैठ जा, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तस्बीह पढ़। उस बंदे ने कहा मैंने 2500 दफा तस्बीह पढ़ी, अभी सिर्फ 2500 दफा पढ़ी, अभी 25,000 दफा पढ़ी, अभी मेरा 1 लाख बाकी था। मेरे घर के अंदर जिन्नात का सफाया हो गया, मुसीबतों से जान छूट गई। और जिसको तुम पढ़ने के लिए तैयार नहीं हो, ये सलामती वाले कलमे से अल्लाह कितना कुछ अता करता है। मैं तुम्हें अगली बात बताऊं, हुजूर ने फरमाया जिसके घर के अंदर रिज़्क में बरकत नहीं है, जो रिज़्क की वजह से परेशान है, रोटी रोजी की वजह से परेशान है, अपने घर के अंदर दाखिल हो। उलमा की मौजूदगी में अर्ज कर रहा हूं, कहो अस्सलामु अलैकुम, कमरे में जाओ अस्सलामु अलैकुम, बड़ा कहे अस्सलामु अलैकुम, छोटा कहे अस्सलामु अलैकुम, बीवी को कहो अस्सलामु अलैकुम, बेटे को कहो अस्सलामु अलैकुम, बाप कहे अस्सलामु अलैकुम, बेटा कहे अस्सलामु अलैकुम। एक दूसरे को सलाम किया करो। घर के अंदर दिन के अंदर जब सलामती की दुआ चलती रहेगी, अल्लाह इस सलाम की बरकत से घर से मुसीबतें भी दूर कर देगा, रिज़्क में भी बरकत कर देगा। करोगे? सारे करोगे? हाफिज अब्दुल क़य्यूम साहब कह रहे थे ये आपस में तो सलाम करते हैं, बीवी को नहीं करते। मुझे डर लग रहा है, मैंने घर भी जाना है, कहीं ऐसा ना हो मेरा रास्ता ही रोक लो। मैंने एक जगह ना तकरीर में कह दिया कि बीवी का भी हक़ है, उसके भी अल्लाह ने हुकूक रखे हैं, शरीयत ने हुकूक बयान किए, उसकी भी कुछ ज़िम्मेदारी हैं, उसका भी ख्याल रखो। एक आदमी तकरीर में उठ के कहने लगा मौलवी साहब आपका मतलब है हम बेगैरत बन जाएं? भाई बात यह है, असल है हुजूर की सुन्नत। अगर हुजूर ने अपनी बीवियों को सलाम किया तो हमें भी तो करना चाहिए ना। क्या ख्याल है? उलमा मौजूद हैं, इनसे पूछ लें। हजरात उलमा, अल्लाह के पैगंबर अपनी बीवियों को घर दाखिल होते सलाम करते थे कि नहीं? ये तो कहते करते थे। अब नबी का मकाम बड़ा है या हम बड़े हो गए? फिर दूसरी बात ये है, आपको दुआ की जरूरत है, बच्चों को दुआ की जरूरत है, आपकी बीवी को दुआ की जरूरत नहीं है, तो फिर क्या फर्क पड़ता है इसमें?
بیوی کو سلام کرنا بھی سنت ہے، بیٹے کو سلام کرنا بھی جائز ہے، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرو، سلام کرو گے دلوں کے اندر کیا ہوگا؟ محبت پیدا ہوگی۔ کیا ہوگا؟ حضرت وقت بتا دینا مجھے، وقت بتا دینا، مولا آگے بہت کیا کہنا ہے جی ایک دوسرے کو؟ تمہاری ابھی سے آواز بند ہو گئی، آگے کیا کرو گے؟ میں نے کہا بیوی کو سلام کرو تو مجھے ہی نہیں کرتے ہو، کیا کہنا ہے جی؟ آؤ ذرا تمہیں قرآن کا منظر دکھاؤں، تمہیں قرآن سناؤں، سلام کہاں کہاں ہو رہا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر قیامت کے دن اپنے پیاروں کو، اپنے پیارے اور اپنے مقرب بندوں کو کیا فرمائیں گے؟ اللہ کا قرآن سورۃ یاسین پارہ نمبر 23، اللہ کا قرآن ہے سلام 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 قولا من رب الرحیم، اللہ سلامتیاں بھیجے گا۔ آج ذرا قرآن کا ایک اور منظر تجھے دکھاتا چلوں، یہ سلامتی والی دعا دنیا کی دعا نہیں بلکہ یہ تو جنت کی دعا ہے۔ یہ جناب والا یہ جنت کی دعا، سلامتی کی دعا، اللہ کے پاک پیغمبر پہ قرآن اترا، قرآن نے ہمیں سلام سکھایا۔ یہ میرے سامنے قرآن مقدس ہے، سورت کا نام سورۃ الزمر ہے اور جناب والا پارہ نمبر 24 ہے۔ سورت کے اندر اللہ نے جنتیوں کا تذکرہ فرمایا۔ جنتی جب فیصلہ ہو جائے گا دوزخی دوزخ میں چلے جائیں، جنتی جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ کا قرآن نقشہ بیان کر رہا ہے، دعا کر اللہ تجھے مجھے جنت عطا کرے، اللہ ایمان والوں کو جنت عطا کرے۔ ذرا قرآن سن، اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنت زمرا، جنتی لوگ اپنی سواریوں پر بیٹھے ہوں گے اور جناب والا سواریوں پر سوار ہوں گے، ان سواریوں کے اوپر سونے اور چاندی کے جناب والا کجاوے رکھے ہوں گے، جنتی اس کے اوپر بیٹھ جائیں گے۔ اللہ کے پیارے یہ جنت کی طرف جائیں گے، فرمایا گروہ گروہ کی شکل کے اندر یہ نمازیوں کی جماعت ہے، یہ حاجیوں کی جماعت ہے، یہ جناب والا سخیوں کی جماعت ہے، یہ جناب والا روزہ داروں کی جماعت ہے، یہ علماء کی جماعت ہے، یہ علماء سے محبت کرنے والوں کی جماعت ہے، یہ صلحاء کی جماعت ہے، جو زمرہ بن کر جماعت در جماعت بن کر لوگ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے۔ جب یہ جنت کی طرف جائیں گے حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا، جنت کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے اور جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، ان کے لیے راستے میں پھول نچھاور کر دیے جائیں گے، اللہ قلینے بچھوا دے گا، اللہ اپنی شان کے مطابق ایمان والوں کے لیے انتظام و اکرام کرے گا۔ جب یہ جنتی جائیں گے جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے اور جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے جو لوگ جن کو ہم استقبالیہ کہتے ہیں، وہ استقبالیہ جنتیوں کو کیا کہے گا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، وہ استقبالیہ پہ کھڑے اللہ کے فرشتے آنے والوں کو کہیں گے سلام علیکم، کیا کہیں گے؟ سلام علیکم، تم پر سلام ہو۔ جنتی جنت کے اندر ایک دوسرے کو ملیں گے، اس وقت بھی سلام کریں گے۔ میرے دوستہ ایک دوسرے کو سلام کیا کر، سلام کی بڑی برکتیں ہیں، عادت بنا، مزاج بنا، خود بھی کہے بچوں سے بھی کہلوا۔ پہلی بات حضور نے فرمایا افشوا السلام، آپس کے اندر سلام کیا کرو، دلوں کے اندر محبت پیدا ہوگی۔ آج ذرا اگلی بات کرنے لگا ہوں، دوسرا نسخہ بھی دیتا چلا جاؤں، دلوں میں پیار بڑھانے کا نسخہ، دلوں میں محبت بڑھانے کا نسخہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے تہادو تحابو، ایک دوسرے کو ہدیہ تحفہ دیا کرو، ایک دوسرے کو گفٹ دیا کرو، اللہ تمہیں آپس کے اندر شیر و شکر بنا دے گا۔ یہ کام ہے ذرا مشکل جی، 25,000 بیٹا 5 اور دے دے، کھانا بڑا اچھا بنا تھا۔ بیٹا مووی والے کو کتنے دیے؟
ابا جی 20,000، بیٹا اس نے بڑی محنت کی ہے 5,000 اور دے دے۔ اچھا وہ جو ڈھول والا تھا اس کو کتنے دیے؟ 50,000، بیٹا وہ بڑی دیر ڈھول بجاتا رہا ہے، اس کو بھی 5,000 اور دے دے۔ بیٹا مولوی صاحب کو نکاح پڑھانے کے کتنے دیے؟ ابا جی 1,000 روپیہ۔ بیٹا حرام کی دولت ہے، پورا 1,000 ہی دے دیا تو نے۔ کیا کیا ہے مولوی نے؟ دو تو جملے کے قبول ہے، آدھا میں میرے بیٹے نے قبول کا کہا، آدھا اس نے کہا نا۔ 1,000 اٹھا کر دے دیا مولوی کو۔ ایسا تم بھی کرتے ہو؟ کتنے دیتے ہو؟ شاباش، 500۔ میراثی کو 50,000 سب کو دینے کے لیے ہیں۔ اور میرے نبی نے پتہ کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا تمہارا رزق نیک لوگ کھایا کرے۔ تمہارا رزق ان سے بڑا نیک کوئی ہے؟ خدا کی قسم جن کے سینوں میں خدا کا قرآن ہے، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء۔ مولانا الیاس گھمن صاحب ایک جملہ کہا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں باپ فوت ہو جائے نا، باپ دنیا سے چلا جائے، اس کا بیٹا آنکھوں سے نابینا ہو، اس کا بیٹا جیسا کیسا بھی ہو، ہاتھوں سے معذور ہو، ٹانگوں سے معذور ہو، جیسا بھی ہو، وارث وہی بنے گا۔ بیٹا جیسا بھی ہو وارث وہی بنے گا۔ علماء تمہاری نظر میں جیسے بھی ہوں، خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میرے نبی کے وارث یہی ہے۔ نہ سردار، نہ وڈیرا، نہ چودھری، نہ وزیر، نہ گورنر، نبی کے وارث اگر دیکھنے ہیں یہ قال اللہ والے، قال الرسول والے، جن کے سینوں میں خدا کا قرآن ہے، نبی کا فرمان ہے، جن کے چہروں پر نبی کی سنت ہے، سر پہ دستار ہے، یہ مدرسے والے، یہ نبی کے وارث ہیں۔ لگا لو زور جتنا لگا سکتے ہو، نبی کی وراثت علماء سے نہ چھین سکتے ہو نہ چھین سکو گے۔ کرو گے تعاون مدرسوں کے ساتھ؟ مولانا عبد الرحمن صاحب سمجھا رہے تھے آپ کو، کئی لوگ نا درمیان میں بیٹھے دوسرے کو کان میں کہتے دیکھا مولوی سیاست کی بات کر رہا ہے، آ گیا نا اپنی پہ۔ مولوی بڑے چکر دیتے ہیں، تم تبلیغی مولویوں کو مانتے ہو، جہاد کے مولویوں کو مانتے ہو، مدرسے والوں کو مانتے ہو، سیاست والوں کو نہیں مانتے ہو۔ دیکھ سن مولوی کہتا کیا ہے۔ خدا کی قسم آج اگر روٹی روزی کے لیے تم تنگ ہو نا، اس کی وجہ یہی ہے کہ تم نے علماء کو سمجھا ہی کوئی نہیں۔ میں قرآن کی آیت کی روشنی کے اندر ایک بات کہنے لگا ہوں، تفسیر بہتر علماء جانتے ہیں، میں اپنے ایک وجدان سے کہنے لگا ہوں، اگر غلط ہو تو اللہ مجھے معاف فرمائے۔ قرآن نے اعلان کیا ہے کہ جب تم قرآن چھوڑ دو گے اللہ تمہاری روٹی روزی تنگ کر دے گا۔ پھر مجھے یہ بتاؤ قرآن میں نماز کا حکم ہے، ہماری مسجدوں میں نمازی ہیں کہ نہیں ہیں؟ نمازی ہیں نا، تھوڑے یا زیادہ ہیں تو صحیح نا۔ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں، سبھی لوگ موجود ہیں، تو پھر روٹی روزی تنگ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے نماز تو دین سمجھا، ہم نے صدقے کو دین سمجھا، ہم نے روزے کو دین سمجھا، خیرات کو دین سمجھا، ملک میں اسلام کے نفاذ کو دین نہیں سمجھا۔ اللہ نے روٹی بھی تنگ کر دی، ملک کی معیشت بھی تنگ کر دی۔ ملکی معیشت تنگ ہے نا، یا کوئی اور بات ہے؟ ملکی معیشت کا بیڑا بیٹھ گیا، ملک ڈوبنے لگا ہے، کبھی یوں پریشانی ہے، مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ خدا کی قسم اس قرآن کا قانون آج ملک میں نافذ ہو جائے، مجھے اپنے رب پر یقین ہے، رب ذوالجلال کی قسم اللہ ساری مصیبتوں کو دور کر دے گا۔ ہم سبحان اللہ بھی نہیں کہتے، ڈر رہے ہیں کہ ساتھ والا جا کے سردار کو بتا ہی نہ دے اس نے ووٹ دینے پر سبحان اللہ کہا تھا۔
خدا کی قسم یہ مولوی یہ تمہارا خیر خواہ ہے، تمہارے بچوں کو کلمہ یہ پڑھاتا ہے، تمہارے 1000 پہ راضی ہوا ہے، وہ بھی کہتا ہے 50,000 پہ۔ اب یہ جو چودھری صاحب صلح کرانے والا ہے 20,000 دے گا تھانے دار کو، 30,000 اپنی جیب میں۔ ہمارے ہاں تو یہ کچھ ہو رہا ہے، ادھر بھی ہوتا ہے، ادھر ایسا نہیں ہے، کم ہے تھوڑا۔ اگر اس کی جگہ ایک طرف مولانا ادریس صاحب ہوں، دوسری طرف مولانا عبد الرحمن صاحب ہوں، درمیان میں خدا کا قرآن ہو، خدا کی قسم تمہارے صلح بھی ہو جائے گی، تمہارا نقصان بھی نہیں ہوگا۔ ہوگا؟ نہیں ہوگا نا؟ تو قرآن چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ چاہیے تمہیں؟ میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی تھی، اس کا ترجمہ کرتا ہوں، میں بات ختم کرنے لگا ہوں۔ میں نے اللہ کی رحمت